اچھا جی، تو آج ہم امام شاہ کی ایک اہم تصنیف مومن چیتا منی اس کے شروع کے 50 حصوں کو ذرا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تصور کریں کہ ایک زمانہ ہے جسے بہت مشکل گمراہی والا سمجھا جا رہا ہے، تو پھر راستہ کیا ہے نجات کا؟ امام شاہ کی یہ تحریر نا ایک طرح کا نقشہ دیتی ہے، صحیح۔ اور یہ ابتدائی حصے مطلب بہت کلیدی ہیں کیونکہ یہ بنیاد رکھتے ہیں اس کی، کس چیز کی بنیاد؟ اسی راستے کی، یعنی وقت کا امام کون ہے، نجات کا صحیح راستہ ست پنتھ وہ کیا ہے، پھر ایک مالی ذمہ داری دسونت اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے کلیوگ جسے کہا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج مقصد یہی ہے کہ ان بنیادی تعلیمات کو سمجھا جائے جو اس متن میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں امام کی شناخت سے۔ کیا کہتی ہے یہ تحریر وقت کے امام کے بارے میں؟ دیکھیں، مصنف بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ وقت کا امام وہ حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور اس زمانے کے لیے خاص طور پر حضرت اسلام شاہ کا نام لیا گیا ہے جو کوہک میں تھے۔ کوہک میں مقیم تھے؟ ہاں اور ان کو پہچاننا کیا یہ اتنا ضروری ہے؟ جی، بہت ضروری۔ اسے صرف رسمی بات نہیں کہا بلکہ نجات کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ صاف لکھا ہے کہ جو نہیں پہچانے گا تو وہ گمراہی اور ایک طرح سے دوزخ کا راستہ چنے گا۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ اچھا، اور وہ امام کے نور کا بھی تو ذکر آتا ہے جی بالکل۔ کہ وہ کائنات کی تخلیق کا سبب ہے اور اسے الگ الگ کتابوں سے بھی جوڑا گیا ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ امام کے نور کو نہ صرف قرآن سے نہیں جوڑا گیا، اچھا، بلکہ تورات، زبور، انجیل، یہاں تک کہ ہندو دھرم کے ویدوں سے بھی منسلک کیا گیا ہے۔ یہ شاید اس پیغام کو ایک عالمگیر حیثیت دینے کی کوشش ہے جو اس تحریر کا ایک خاص پہلو ہے۔ صحیح۔ اور اسی میں وہ قرآن کے 40 سپاروں والی بات بھی آتی ہے۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ کہ قرآن کے 40 سپارے ہیں لیکن ان میں سے 10 کو دین کا اصل جوہر یعنی ایسنس کہا گیا ہے۔ اچھا، 10 کو؟ تو یہ شاید باطنی معنی پر زیادہ زور دینے کی بات ہے؟ جی، لگتا تو یہی ہے، یعنی ظاہری علم سے آگے جانا، شریعت، طریقت، حقیقت۔ اور اس کے بعد پھر معرفت کی تلاش؟ بالکل۔ شریعت تو ہوئے ظاہری احکام، طریقت ہو گیا روحانی راستہ، حقیقت یعنی سچائی تک پہنچنا، اور پھر معرفت یعنی خدا کی ذات اور حقیقت کی وہ گہری ذاتی سمجھ، تجرباتی سمجھ، اسے حتمی منزل کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام کی پہچان، معرفت کی اہمیت، یہ واضح ہوا۔ اب وہ راستہ ست پنتھ جس کا بار بار ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر چلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ست پنتھ مطلب سچا راستہ۔ یہ دراصل روح کی نجات کا وہ خاص طریقہ ہے جو اس تحریر میں بتایا گیا ہے۔ اچھا۔ اور اس پر چلنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو رات کی عبادت پر زور ہے، دوسرا ایمان اور یقین بالکل پکا، اور تیسرا نیک اعمال جنہیں سکریٹ کہا گیا ہے۔ سکریٹ یعنی نیک عمل، اور اس راستے کا مقصد کیا ہے آخر میں؟ مقصد بنیادی طور پر روح کو نجات دلانا ہے۔ وہ جو 84 لاکھ جنموں کا چکر بتایا جاتا ہے نا، ہاں، اس تکلیف دہ چکر سے نکال کر امر پوری یعنی ہمیشہ کی جنت تک پہنچانا۔ امر پوری؟ جی، اور کہا گیا ہے کہ وہاں امام اپنے ماننے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور مصنف یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس راستے کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اچھا، اب اس راستے پر چلنے کے لیے ایک اور چیز پر بہت زور ہے، دسوند۔ یہ کیا ہے؟ دسوند یعنی عشر یا کمائی کا 10واں حصہ۔ اسے نجات کے لیے بہت ہی کلیدی حیثیت دی گئی ہے۔ 10واں حصہ؟ جی، تحریر کہتی ہے کہ یہ حصہ وقت کے امام کے لیے ہے اور 40واں حصہ پیر کے لیے۔ اچھا۔ اور اسے صرف کوئی مالی ذمہ داری نہیں سمجھا گیا بلکہ ایمان کا عملی ثبوت مانا گیا ہے، خاص طور پر اس آخری زمانے میں۔ تو کیا یہ نجات کی شرط ہے کہ اگر یہ ادا نہ کیا تو نجات نہیں ہوگی؟ جی، تحریر میں تو بہت کھل کر خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ دسوند ادا نہیں کرتے انہیں نہ دنیا میں حقیقی سکون ملے گا اور نہ آخرت میں نجات ممکن ہے۔ اسے اس مشکل دور یعنی جوگ یا کلیوجک میں کامیابی کے لیے ایک لازمی عمل بتایا گیا ہے۔ آپ نے کلیوگ کا ذکر کیا، یہ موجودہ دور تحریر اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ کیونکہ اسی پس منظر میں تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ جی،
مصنف کلجگ کا نقشہ کچھ اچھا نہیں کھینچتے، بتاتے ہیں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے، خاندانوں میں نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے، شدید خود غرضی، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ دہریت عام ہے، عبادت گاہوں کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، خاص طور پر 13ویں صدی ہجری کے آخر کا حوالہ ہے کہ تب بے دینی بہت پھیل گئی تھی۔ تو یہ ساری منظر کشی اس لیے ہے کہ اس راستے پر چلنے کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہو۔ یہ تو واقعی بڑی مایوس کن تصویر ہے۔ ایسے میں پھر ایک انسان کیا کرے؟ بس یہی تو اصل امتحان ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ ان حالات میں ثابت قدم رہو، ایمان پر قائم رہو، گمراہ کن باتوں سے بچو۔ بلکہ آگے چل کر امام، جنہیں نکلنک یعنی بے عیب کہا گیا ہے، ان کی قیادت میں ایک بڑی روحانی جنگ کی پیشگوئی بھی ہے۔ جنگ؟ کیسی جنگ؟ روحانی جنگ، جس میں مصنف کے مطابق نیک اور سچی روحیں جیتیں گی اور جو گمراہ ہیں، حق کا انکار کرنے والے، وہ ہاریں گے۔ اچھا، مطلب اعمال کے مطابق جزا سزا کا اصول بہت واضح ہے، ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل ملنا ہے۔ تو اگر ہم ان پہلے 50 حصوں کا خلاصہ کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تحریر وقت کے امام کو پہچاننے، ست پنتھ نام کے خاص راستے پر سختی سے چلنے اور خاص طور پر دسوند دینے کو نجات کی چابی قرار دیتی ہے۔ بالکل، خاص کر اس مشکل دور کلجگ میں۔ بالکل درست۔ اور ایک بات جو بار بار آتی ہے وہ ہے فرد کی اپنی ذمہ داری۔ اچھا، یعنی سماج جیسا بھی ہو، حالات کتنے بھی خراب ہوں، ہر شخص اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے انتخاب کا خود ذمہ دار ہے۔ نجات کوئی اجتماعی چیز نہیں بلکہ انفرادی کوشش اور یقین پر ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی تو اٹھتا ہے نا؟ جی پوچھیں۔ کہ جب مصنف خود ہی بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں اتنی گمراہی ہے، دین سے اتنی دوری ہے، تو ایسے ماحول میں ایک عام آدمی وہ اپنے ایمان اور عمل کو کیسے بچائے گا؟ یہ کتنا ممکن ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، سوچنے کی بات ہے۔ شاید اس کا جواب ہمیں مومن چیتا منی کے اگلے حصوں میں ملے۔ ٹھیک ہے، اگلی نشست میں پھر ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ ضرور۔